اولاد نرینہ کے لیے سب سے بڑا وظیفہ استغفار، کیونکہ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں یمددکم باموال وبنین، میں ان کے مال میں بھی برکت دیتا ہوں اور اولاد میں بھی برکت دیتا ہوں۔ ایک دفعہ سیدنا حسن بیٹھے تھے رضی اللہ عنہ، حسن ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب، ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میری اولاد نہیں، فرمایا استغفار کرو۔ وہ چلا گیا، پھر ایک اور آدمی آیا، اور ایک آدمی میرا رزق بڑا تنگ ہے، فرمایا استغفار کرو، وہ بھی چلا گیا۔ تیسرا آدمی نے کہا حضرت ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں ہوئی، فصل اجڑ گئے ہیں، فرمایا استغفار پڑھا کرو سارے، وہ بھی چلا گیا۔ پانچواں آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں بڑا گناہ گار، گناہوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہوں لیکن پھر بھی گناہ میں پڑ جاتا ہوں، استغفار کیا۔ سارے چلے گئے تو ایک حجت والا جو غلام تھا، اس نے کہا حضرت آج تو آپ نے ایسا وظیفہ بتایا ہے جو عمل دھارا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، بچے نہیں ہیں تو استغفار کرو، رزق نہیں ہے تو استغفار کرو، بارش نہیں ہے تو فرمایا جاہل میں نے تو نہیں بتایا ہے، تو اللہ نے فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو تیرا رب بخشنے والا ہے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اور تم پر آسمان سے متواتر بارشیں برسائیں گے لگاتار، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال و اولاد میں بھی برکت دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغ بنا دیں گے اور نہریں جاری کر دیں گے۔ میں اللہ کے بدے تو قرآن ہے، میں نے تھوڑا بتایا۔ حقیقت یہ ہے، ایک میری بات یاد رکھنا، ایک تو یہ ہے کہ ہم مثلا استغفار شروع کیا، 10 دن 20 دن مہینہ، بظاہر کچھ نظر نہ آیا چھوڑ دیا، یہی بدقسمتی۔ وہ عدد پہ اپنے مقام پہ پہنچ رہا ہوتا ہے اور تم نے چھوڑ دیا۔ اس لیے ایک تو یاد رکھیں کہ سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو بھی وہ عمل پسند ہے ما دیم علیہ، جس پہ ہمیشہ جمے رہو۔ یہ نہیں کہ ایک رات تو 100 رکعت پڑھ لو اور پھر مہینہ نہ پڑھو، 2 رکعت پڑھو، روز پڑھو۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، اس نے کہا یہ میرے حالات بڑے تنگ ہیں، میں اتنا رزق میں پریشان ہوں کہ مانگ بھی نہیں سکتا، سوال بھی نہیں کر سکتا، میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا، گھر جاتا ہوں تو بچوں کو دینے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ تم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کم سے کم 1000 ورنہ 2000 دفعہ روز پڑھا کر۔ پھر بات ہی بھول گئی، 3-4 مہینے ایک بار مجھے ملا ماشاءاللہ، تو نے کہا مکی صاحب اللہ آپ کے ذرا خیر دے گا، میری تو دنیا بدل گئی ہے، میں لاکھوں پتی ہوں، بھوکا نہیں، میرا یہ کام چل پڑا، یہ چل پڑا، یہ چل پڑا، اللہ نے سارے رزق کے دروازے کھول دیے۔ میں نے کہا استغفار کی برکت ہے، مولوی مکی کی برکت نہیں ہے۔ میری بیٹی استغفار کے لیے خود قرآن میں حکم ہے، قُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اس سے تمہارا رزق بھی بڑھتا ہے، مال بھی بڑھتا ہے، اولاد بھی بڑھتی ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ حضرت دعا کریں میری مال میں برکت نہیں ہوتی، فرمایا استغفار کرو، وہ چلا گیا۔ دوسرا آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میری اولاد بہت تھوڑی ہے، اب میں استغفار کروں۔
اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت ہمارے باغ تو ہے لیکن پھل نہیں لگتا، فرمایا استغفار کیا کرو۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا حضرت کافی عرصہ ہو گیا بارشیں نہیں ہوئی ہیں، حضرت میں استغفار کیا کرو۔ جب وہ سارے چلے گئے تو خادم نے پوچھا، انہوں نے کہا حضرت آج تو آپ نے کمال کر دیا، ہر بندے کو بس ایک ہی وظیفہ بتاتے رہے کہ استغفار کرو استغفار کرو استغفار، اور کوئی وظیفہ آپ کو نہیں آتا تھا۔ آج اللہ کے بندے، یہ میں نے تو نہیں کہا ہے، تو اللہ نے کہا ہے کہ جو استغفار کرتے ہیں یرسل السماء مدرارا، آسمان سے انبار سے برساتے ہیں، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، تمہارا مال بھی بڑھاتے ہیں، وَبَنِينَ، تمہاری اولاد بھی بڑھاتے ہیں، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغ بھی بناتے ہیں، نہریں بھی جاری کرتے ہیں۔ تو قرآن کا فیصلہ ہے، میں نے تو نہیں بتایا۔ تو استغفار ایک عظیم نعمت ہے، اور سب سے پہلے آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، دل سے ایک دفعہ استغفار کر لیں تاکہ گناہ معاف ہو جائے۔ استغفر اللہ، شوق سے، ایسے نہیں، بے ترتیبی سے نہیں، بے دلی سے نہیں، کہنے سے نہیں، دل سے نہیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ تو یہ استغفار عظیم نعمت ہے، پڑھ کے تجربہ کریں۔ میرے گھر میں بیماری ہے، اس کے لیے دعائے ایوب علیہ السلام جو ہے نا وہ سب سے زیادہ مؤثر ہے۔ سارے گھر والے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سارے گھر والے اول آخر درود شریف ہر نماز کے بعد کم سے کم ایک ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ بیماریاں چلی جائیں گی۔ یہ سب اللہ کی حکمت ہے، صحت بھی اللہ دیتے ہیں، بیماری بھی اللہ دیتے ہیں۔ آدمی اللہ کی رضا پہ راضی ہو لیکن اس سے معافی مانگی، اسألک العفو والعافیہ۔ اور آخر کے اندر میں آپ کو ایک ایسی اللہ کی نعمت سے روشناس کرانا چاہتا ہوں جس کو بزرگوں نے لکھا ہے کہ یہ دعا ایسی ہے، اس کو کبریت احمر کہتے ہیں۔ اور حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد جس کو شک ہو کہ میری دعا منظور نہیں ہوگی تو اس کا معنی ہے کہ اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں جہاں جہاں یہ آیات نازل فرمائی ہیں، آگے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ کی نیت کریں، اور پاک کپڑے ہوں، پاک لباس ہو، پاک جگہ ہو، اگر خوشبو لگائی ہوئی ہو تو اور اچھی بات ہے، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر کے آپ کھڑے ہوں اور نیت کریں، اور پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اچھا، وہ 100 دفعہ کیسے پڑھیں گے؟ چاہے تو انگلیوں پہ گنتے جائیں، اور چاہے تو کوئی تصویر یا کوئی ایسی چیز رکھ لیں جس سے آپ کے عدد میں فرق نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آخر کوئی نہ کوئی تو عدد میں برکت ہے نا، کہ اللہ کے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 34 بار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک عدد بتایا ہے۔ تو آپ پہلی رکعت میں پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ آیت جو ہے 100 دفعہ پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پھر آپ رکوع سجدہ کریں گے، پھر دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، اس میں بھی آپ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں تو پھر 100 دفعہ پڑھیں گے وہ دعا سیدنا ایوب، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ بھی 100 دفعہ آپ پڑھیں گے۔ پھر آپ رکوع اور سجود کریں گے، پھر آپ تشہد میں کھڑے ہو جائیں گے دوسری 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے، تو پھر بھی آپ پہلے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ آیت پڑھیں گے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ یہ بھی آپ 100 دفعہ پڑھیں گے۔ پھر آپ چوتھی رکعت میں آ جائیں گے، چوتھی رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ 100 دفعہ جو ہے پڑھیں گے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل،
حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور بعض علماء نے لکھا کہ اس کو اور بھی ملا کے پڑھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ اب 4 رکعتیں آپ کی پوری ہو گئی، آپ نے نماز پوری کر لی، تو اب سر سجدے میں ڈال کے 100 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے رب انی مغلوب فانتصر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے رب انی مغلوب فانتصر، یہ بھی آپ نے 100 دفعہ پڑھنا ہے۔ اور اس ساری عبادت کو شروع کرنے سے پہلے بھی آپ نے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے، اور ختم کرنے کے بعد بھی آپ نے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنی ہے۔ یہ ایسی اکثیر ہے، یقین کریں کہ میں اللہ کے حرم سے بیٹھ کے آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آج رات ہی اگر ہمارے مساجد میں، ہمارے مدارس میں، ہمارے احباب، ہمارے دوست، ہمارے بزرگ اس صلاۃ الحاجہ پر عمل کرے تو آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 2 دنوں کے اندر اندر یہ وبا اور بلا پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عذاب کو اٹھا لیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کے قرآن پہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیات پہ یقین ہے، اور اللہ سے مانگنے پہ یقین ہے، اور یہی اصل میں دین ہے کہ اس سے مانگے اور اس کے غیر سے نہ مانگے۔ اللہ سے مانگنا اور غیر سے نہ مانگنا یہی ایمان ہے اور یہی توحید ہے۔ ایک نماز تہجد کے لیے سو کر جاگ وجہ سے جاگتا رہا، میرے بھائی یاد رکھو کہ یہ لوگوں نے مسئلہ بنا لیا ہے کہ تہجد کے لیے پہلے سونا ضروری ہے، سو کے اٹھے، غلط بات ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سنت مؤکدہ اور وتروں کے بعد جتنی بھی نفل پڑھو گے سب تہجد ہے۔ رات کے آخری حصے میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، ورنہ سونے سے بھی پہلے تہجد پڑھ کے سو جائے۔ یہ تو لوگ خود مسئلے گھڑتے ہیں نا، اس کا کیا کیا جائے۔ کہتے ہیں جی کہ تہجد کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، اس کا صحیح علاج تو یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ یہ لوگوں میں ایک غلط بات پھیلی ہوئی ہے کہ تہجد کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ سونے کے بعد اٹھ کے پڑھے، یہ غلط بات ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اب وقت ہو گیا ہے سونے کا، ہم سو نہیں رہے، نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تہجد ہے، تو گویا ہم نے سونے کو ترک کیا ہوا ہے۔ تو اگر آپ کو اٹھنے کا یقین نہ ہو نا، تو آپ یہی کیا کریں کہ عشاء کے بعد یا سونے سے پہلے گھر میں جا کے وضو کر لیا، برکت بھی ہو جائے گی، تہجد پڑھ لی اور باوضو لیٹ گئے۔ دوسرا جو میں نے آیت بتائی تھی نا جی، سورۃ الکہف کی آیت ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، آخر سورت تک۔ یہ پڑھ کے سینے پہ دم کر دے اور کہے کہ یا اللہ میری نیند 4 بجے ٹھیک 4 بجے نیند کھل جائے۔ ایک نہیں، ہمارے سینکڑوں ہزاروں طلباء نے تجربہ کیا۔ تو بہرحال اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی تہجد قضا ہو، نیند آ گئی، نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ حضرت معاویہ جیسا آدمی، صحابی جلیل کاتب الوحی، نہیں اٹھے، تو اس کے غم میں آپ نے سارا دن نفلیں پڑھی، استغفار کیا، توبہ کرتے رہے کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ کیونکہ علماء فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی نعمت سے یا نماز سے محروم ہو جاؤ، سمجھو آج میں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے میں محروم ہو گیا۔ تو دوسری رات جب آپ سوئے، تہجد کا وقت ابھی نہیں آیا تھا کہ ایک آدمی نے آ کے آپ کے انگوٹھے کو پکڑا پاؤں کے اٹھایا، جگایا آپ کو، آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے فوراً پکڑ لیا، کہا کون ہو تم مجھے رات کو جگانے والے، کیسے میرے گھر کے اندر داخل ہو گئے؟ انہوں نے کہا حضرت اب آپ کو پتہ لگ گیا ہے تو میں ابلیس ہوں۔ بھی ابلیس ہو کہ مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہے؟ انہوں نے کہا حضرت کل جو سارا دن آپ نے عبادت کی، استغفار کیا، میری تو گردن توڑ ڈالی آپ نے۔ میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ تہجد ہی پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا سیدھی بات کرو ورنہ میں بھی صحابی رسول ہوں، تیری گردن مروڑ کے تمہیں ابھی ختم کر دوں گا۔ انہوں نے کہا جی میں سچی بات کہہ رہا ہوں، میں اس لیے جگانے آیا۔ تو اس لیے بہرحال ان آیات کو پڑھ کے بھی تجربہ کرو
ورنہ اگر یقین نہ ہو تو فوراً عشاء کے بعد پڑھ لیا کرو یا گھر میں جا کے پڑھ لیا کرو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ یعنی گویا کہ نیند ان کے تابع ہو جاتی ہے۔ میں نے تو زیارت نہیں کی حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن طلباء نے علماء نے زیارت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ 3-3 4-4 دن کے، کیونکہ حضرت مجاہد بھی تھے، سیاست میں بھی دخل تھا، تو 3-3 4-4 دن کے جلسے کر کے سفر کر کے تشریف لے آتے۔ رات کو 12 بجے بھی اگر پہنچ جاتے نا مسجد میں، اعلان ہوتے گھنٹہ بج جاتا کہ بھائی بخاری پڑھنے والے طلباء جمع ہو جائے، حضرت آ گئے۔ طلباء جب آ جاتے تو ان سے گزارش کرتے کہ بھائی میں تھکا ہوا ہوں، اجازت ہو تو آدھے گھنٹے کے لیے سو جاؤں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اب طالب کتاب کھول کے بیٹھے، حضرت نے سر رکھا اور فوراً نہیں، ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد اٹھے، وضو کیا اور درس سن گئے۔ تو بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی عجیب لکھا ہے۔ ان دنوں میں شاہ جی عطا اللہ شاہ بخاری اور حضرت مدنی کا اختلاف تھا، چونکہ یہ احرار میں تھے، وہ کانگریس میں تھے، بڑا اختلاف تھا، ایک دوسرے کے خلاف جلسے بھی ہوتے تھے، اشتہار بھی چھپتے تھے، بیان بھی ہوتے تھے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں رات میں 1 بجے تقریر ختم کر کے آ کے کمرے میں لیٹا، تھکا ہوا تھا، میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی مجھے دبا رہا ہے، لیکن اس کے دبانے سے مجھے آرام کے بجائے تکلیف ہو رہی ہے۔ میں یکدم اٹھا تو حضرت حسین احمد مدنی تھا۔ میں نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا بھائی، میں نے کہا تھک گئے ہوں گے، مجاہد آدمی ہو، میں نے کہا کچھ میں بھی خدمت کر دوں۔ میں نے کہا حضرت میں یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ آپ مجھے میری خدمت کریں، آپ حکم فرمائیں۔ انہوں نے کہا میں اس لیے آیا ہوں کہ ان لوگوں کو جلسے کی تاریخ دے دو، تمہارے پاس تو مہینوں تک تاریخ نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کے لیے کیا ہے، یہ ڈائری ہے، جہاں مرضی ہے لکھ دو۔ اختلاف اپنی جگہ، ادب یہ تھا۔ آج یہی وجہ ہے کہ مولویوں میں اختلاف ہے لیکن ادب نہیں رہا، اس کی وجہ سے مسائل حل نہیں ہوتے۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی کو کراچی میں گزر رہے تھے آپ، لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آج کل علماء میں جھگڑے ہیں، پارٹی بازی ہے، ہر جماعت 2 حصے میں بٹی ہوئی ہے، آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، ان کی صلح کرے۔ فرمایا بھائی صلح تب ہوتی ہے کہ جب بزرگوں میں شفقت ہو اور چھوٹوں میں ادب ہو۔ اب بزرگوں میں شفقت نہیں رہی اور چھوٹوں میں ادب نہیں رہا تو صلح کیسے کرائیں؟ میں کہا بھائی میں نہیں کرا سکتا۔ اگر عشاء کی نماز لیٹ ہو گئی، تھکے تھے، سو گئے تھے، افضل یہ ہے کہ 12 بجے رات سے پہلے پڑھ لو۔ لیکن اگر 12 بجے سے پہلے نہیں پڑھ سکا ہے تو صبح صادق تک بھی پڑھ سکتا ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے کسی شکل میں، لیکن افضل یہی ہوتا ہے کہ 12 بجے رات سے پہلے ادا کر دو۔ اگر میں تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں تو وتر پہلے پڑھنے چاہیے یا پہلے تہجد پڑھ؟ تہجد کی نوافل پوری کرنے کے بعد آخری نماز تمہاری وتر ہو، وتر پڑھنے کے بعد پھر انتظار کریں فجر کی اذان ہو تو 2 رکعت سنت پڑھیں، اس کے بعد فاتحہ۔ جو آدمی تہجد پڑھتا ہے افضل یہ ہے کہ وتر جو ہے اسی وقت پڑھے، لیکن تہجد کے بعد، پہلے نہیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ